درس نمبر 27 احکام تعدد المتعاقدین، متعاقدین کے تعدد کے احکام۔ عنوان نمبر 70 ہے متعاقدین کا متعدد ہونا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں واشترط معظم الفقهاء لصحة البيع تعدد المتعاقدين فلا يجوز ان يكون الشخص الواحد عاقدا من الجانبين، کہ اکثر فقہا نے بیع کی صحت کے لیے متعاقدین کے تعدد کی شرط لگائی ہے، لہذا ایک ہی شخص کا جانبین سے عاقد بننا درست نہیں۔ یہ اس وقت متصور ہے جبکہ ایک جانب سے اصیل ہو اور دوسری جانب میں کسی کا نائب ہو، تو اصیل ہونے کی حیثیت سے ایجاب کرے اور نائب ہونے کی حیثیت سے قبول کرے۔ مطلب یہاں بتا رہے ہیں کہ عقد کی صحت میں ایک شرط یہ ہے کہ عاقدین جو ہیں بائع اور مشتری، لینے والا اور دینے والا، خریدنے والا اور بیچنے والا، وہ دو الگ الگ آدمی ہونے چاہیے۔ وہ دونوں مل کر ایک ہی آدمی ہیں، وہی بائع بھی ہے وہی مشتری بھی ہے، تو یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ تب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں کیسے ہوگا؟ میری چیز ہے تو میں خود ہی کو بیچوں اور خود ہی خریدوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق فرمایا کہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کہ آدمی ایک جانب سے اصیل ہے خود اور دوسری جانب سے وہ کسی کا نائب ہے۔ جیسے کسی آدمی نے کوئی کتاب خریدنے کے لیے اس کو وکیل بنایا، وہ کتاب اسی کے پاس ہے، تو کتاب کا مالک خود ہے تو وہ بائع ہے، اصیل ہے، اور جو خرید رہا ہے وہ کسی اور کی طرف سے نیابتاً ہے۔ تو ایک آدمی میں دونوں باتیں اس طرح پائی جا سکتی ہیں۔ درست ہے یا نہیں وہ آگے کلام آ رہا ہے۔ نیابت کبھی نائب بننے والے اور بنانے والے کے درمیان عقد سے ہوتی ہے، جیسے وکیل عقد وکالت سے اپنے موکل کا نائب ہوتا ہے۔ نائب بننے کی ایک شکل ہے کہ باقاعدہ نائب بنایا جائے، عقد وکالت کیا جائے، ایک وکیل ہو ایک موکل ہو۔ اور کبھی شریعت کے حکم سے ہوتی ہے، جیسے باپ اپنے چھوٹے بچے کا نائب ہوتا ہے، اور کبھی جس کو تعیین کا حق ہے اس کی جانب سے تعیین سے ہوتی ہے، جیسے وصی۔ ہر ایک کے مستقل احکام ہیں جنہیں ہم آگے انشاءاللہ ذکر کر رہے ہیں، آگے تفصیل کر رہے ہیں کہ ایک تو وکالت کے ذریعے ہو اور دوسرا شریعت کے حکم سے ایک آدمی کسی کا نائب ہے، جیسے والد جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کے معاملات کا نائب ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کبھی مرنے والا جو ہے وہ کسی کو وصی بناتا ہے، ذمہ دار بناتا ہے، اور وہ جو ہے معاملہ کرتا ہے۔ تینوں کے متعلق تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ عنوان نمبر 71 کیا وکیل خود سے عقد بیع کر سکتا ہے؟ هل يجوز أن يعقد الوكيل البيع لنفسه؟ والأصل عند جميع الفقهاء أن الوكيل لا يجوز له أن يعقد البيع لنفسه ويتولى طرفي العقد۔ تمام فقہا کے یہاں ضابطہ ہے کہ وکیل اپنے لیے عقد بیع کر کے عقد کے طرفین کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اگر زید نے عمرو کو اپنا سامان فروخت کرنے کا وکیل بنایا تو وکالت کی وجہ سے اس کا خود کو بیچنا درست نہیں، اور اگر اسے خریدنے کی خواہش ہو تو زید سے ایجاب و قبول ضروری ہے۔ ائمہ اربعہ کا یہی مذہب ہے، البتہ ممانعات کی علت مختلف ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی کسی کام کا وکیل ہے، مثلا بیع کا بیان چل رہا ہے تو بائع کی جانب سے ایک آدمی وکیل ہے یا مشتری کی جانب سے ایک آدمی وکیل ہے، تو وہ عقد کے دونوں طرف کا ذمہ دار نہیں بن سکتا ہے۔ جب وہ بائع کی جانب سے وکیل ہے تو اب وہ خود مشتری نہیں بن سکتا ہے، مشتری کی جانب سے وکیل ہے تو وہ خود بائع نہیں بن سکتا ہے۔ یعنی کسی آدمی نے اس کو کوئی چیز خریدنے کا وکیل بنایا کہ بھائی میرے لیے مثال کے طور پر ایک موبائل خرید کر لاؤ، آپ بازار سے خرید کر لاؤ، اب اس کے پاس ہی ایک موبائل ہے تو وہ از خود جو ہے اپنے آپ سے اس کی بیع نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے گویا اپنی طرف سے اس آدمی کو مالک بنا دیا، رکھا اپنے ہی پاس اور اس طرح صرف اس کو مشتری کا بنا دیا، تو وکیل جو ہے وہ عقد کے دونوں طرف کا ذمہ دار نہیں بن سکتا ہے۔ یہ ائمہ اربعہ کے یہاں اتفاقی صورت ہے۔
البتہ ممانعت کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور وہ علت پائی جائے گی تو ممانعت رہے گی، وہ علت نہیں پائی جائے گی تو ممانعت نہیں رہے گی، اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ حنفیہ اور شافعیہ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض صورتوں میں ممانعت کی بنیاد یہ ہے کہ شخص واحد بے کے دونوں طرف کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بے میں حقوق عاقد پر عائد ہوتے ہیں اور بے کے متضاد حقوق ہیں، جیسے دینا، لینا، مطالبہ کرنا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ہی شخص دینے والا بھی ہے اور لینے والا بھی، اور طلب کرنے والا بھی اور مطالبہ کیا جانے والا بھی، یہ محال ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ اور شافعیہ اس ممانعت کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ وکالت کی وجہ سے عقد جو ہے وہ حقوق اور ذمہ داری عقد کی جو ہے وہ عاقد پر آئے گی، اور جب ایک ہی آدمی عاقد ہے تو بیع اور شرا، خرید اور فروخت، دونوں کے حقوق ایک ہی آدمی کے ذمہ آئیں گے، اور وہ دونوں متضاد حقوق ہیں۔ جیسے بائع کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامان دے، اور مشتری کا حق یہ ہے کہ وہ سامان لے۔ اب ایک ہی آدمی دونوں طرف کا جو ہے ذمہ دار اگر بن رہا ہے اور ولی بن رہا ہے اور دونوں طرف کو سنبھال رہا ہے، تو وہی دے بھی رہا ہے وہی لے بھی رہا ہے۔ اسی طرح بائع کا، مشتری کا حق یہ ہے کہ وہ مطالبہ کرے سامان کا، مبیع کا، اور بائع سے مطالبہ کیا جائے۔ اب ایک ہی آدمی دونوں ہوگا تو یہ دونوں چیزیں تو ایک آدمی سے ہو ہی نہیں سکتی، دو متضاد چیزیں ہیں۔ تو یہ علت کی وجہ، یہ بنیاد ہے، یہ علت ہے کہ ایک آدمی دونوں طرف کا ذمہ دار اس لیے نہیں بن سکتا ہے کہ اس میں متضاد حقوق ہوتے ہیں جو ایک آدمی میں نہیں پائے جا سکتے۔ اس علت کی بنیاد پر حنفیہ اور شافعیہ کے یہاں وکیل بالبیع کا خود سے بیع کرنا جائز نہیں، چاہے موکل کی اجازت سے ہو یا ثمن مثل سے زیادہ پر ہو۔ یعنی اجازت دے دے یا زیادہ قیمت پر لے، بہر صورت وہ درست نہیں، اس لیے کہ جو وجہ ہے، جو بنیاد ہے، وہ تو پائی جا رہی ہے۔ البتہ اگر وہ خود کے لیے بیع کرنا چاہتا ہے تو موکل سے ایجاب و قبول کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ پہلے گزرا۔ البتہ جس کی نیابت کی جا رہی ہے وہ عقد کا اہل نہ ہو اور تہمت نہ ہو تو درست ہے، جیسا کہ باپ کے اپنے چھوٹے بیٹے کا مال خود کو بیچنے کے متعلق آئے گا۔ اس وقت باپ کو حکماً دو شخصیت شمار کیا جائے گا، ایک حیثیت سے ایجاب اور دوسری حیثیت سے قبول حاصل ہو جائے گا، لہذا متعاقدین حکماً متعدد ہو جائیں گے۔ یعنی ایک صورت کے متعلق یہاں پر وضاحت کر رہے ہیں کہ جس کی نیابت کی جا رہی ہے اگر وہ عقد کا اہل نہیں ہے، جیسے باپ اپنے چھوٹے بچے کا نائب ہے لیکن وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ عقد کا اہل نہیں، سمجھ نہیں رکھتا ہے، تو وہاں پر معاملہ درست ہوتا ہے۔ باپ اپنا مال جو ہے چھوٹے بچے کو بیچ سکتا ہے یا چھوٹے بچے کا مال خود خرید سکتا ہے، تو وہاں پر وہ گویا اکیلے ہی دونوں طرف کا کام کر رہا ہے، تو وہاں پر ہم اس کو حکماً دو شخصیت مانتے ہیں، دو الگ الگ، بچے کا نائب ہوتے ہوئے جو اس کو جو ہے مشتری یا بائع مانیں گے، اور اس کی خود کی ذات کو جو ہے وہ دوسری جانب سے دوسرا فریق مانا جائے گا۔ تو وہاں پر بھی حکماً جو ہے وہ شخصیت جو ہے وہ متعدد ہو گئی، لہٰذا وہ بیع درست ہوگی۔ ویسے اس کی تفصیل مستقل آگے اگلے عنوان کے اندر موجود ہے۔ اب آگے وضعی قانون بتا رہے ہیں کہ حکومتوں کا کیا قانون ہے۔ انگریزی وضعی قانون اس باب میں حنفیہ اور شافعیہ کی رائے کے مطابق ہے کہ مصالح کے تعارض یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بنیاد پر وکیل بالبیع کا اپنے لیے خریدنا ممنوع ہے، اس لیے عام اجازت سے خود سے عقد بیع کے لیے عام اجازت کافی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے متعلقہ ساری تفصیلات بیان کر کے اجازت لینا ضروری ہوگا، جس سے اپنے آپ سے بیع درست ہو۔ اس شرط کا نتیجہ یہ ہے کہ موکل کی جانب سے قبول پایا جائے گا۔ یعنی وضعی جو قانون ہے وہ بھی حنفیہ اور شافعیہ کے مطابق ہی ہے کہ ایک آدمی جو وکیل بالبیع ہے تو وہ اس چیز کو اپنے لیے نہیں خرید سکتا ہے۔ مالکیہ کے یہاں ممانعت کی علت۔ مالکیہ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے یہاں ممانعت کی علت صرف تہمت ہے، ایک شخص کا عقد کے طرفین کا ذمہ دار ہونا نہیں ہے، لہذا اگر موکل کی اجازت سے یا لوگوں کے خریدنے کی رغبت ختم ہونے کے بعد
ثمن مثل سے زیادہ پر خریدنے سے تہمت دور ہو جائے تو اس کا اپنے لیے خریدنا درست ہے۔ مالکیہ کے ہاں ممانعت کی بنیاد ہی الگ ہے۔ وہاں ممانعت کی بنیاد ایک آدمی کا عقد کے دونوں جانب کا ذمہ دار ہونا نہیں ہے، بلکہ ممانعت کی علت یہ ہے کہ اس کے اوپر تہمت ہے، یعنی چونکہ اس کو بیچنے کا اختیار دیا گیا ہے، اور جب وہ خود ہی خرید لے گا تو ظاہر ہے کہ کم قیمت میں خرید لے گا، تو اپنے اوپر تہمت جو ہے وہ اس ممانعت کی علت اور بنیاد ہے۔ لہذا اگر تہمت ختم ہو جائے، تہمت ختم ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ جتنے لوگ خریدنے کے خواہش مند تھے سب چلے گئے، کوئی بھی خریدنے والا نہیں ہے، اس کے بعد یہ خرید رہا ہے اور ثمن مثل سے زیادہ پر خرید رہا ہے، تو اس صورت میں گویا یہ تہمت نہیں ہوگی کہ یہ وکالت کو گویا اپنے ذاتی مفاد میں استعمال کر کے سامنے والے کی چیز کو کم قیمت میں وصول کر رہا ہے۔ اور جب تہمت ختم ہو گئی تو ان کے ہاں ایک ہی آدمی دونوں طرف کا ذمہ دار بن سکتا ہے، اور وکیل بالبیع اپنے سے بھی اس کی بیع کر سکتا ہے۔ دسوقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ ممانعت اس وقت ہے جبکہ لوگوں کی رغبت ختم ہونے کے بعد خریدنا نہ پایا جائے یا مالک نے خود سے بیع کی اجازت نہ دی ہو۔ لہذا اگر وکیل رغبت ختم ہونے اور موکل کے اجازت دینے کے بعد اپنے لیے خریدے تو درست ہے، اور موکل کی موجودگی میں خریدنا بھی اجازت شمار ہوگا، اس لیے کہ یہ حکماً اجازت ہے۔ یعنی ایک آدمی کو ہم نے وکیل بنایا، میں نے وکیل بنایا کہ تم جو ہے میرا یہ سامان بیچ دو، اور اسی مجلس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں نے اپنے ہی سے بیچ لیا، تو ظاہر ہے کہ مالکیہ کے ہاں یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو موکل کی اجازت حاصل ہے، اس کے سامنے کہہ رہا ہے، تو ان کے یہاں یہ عقد درست ہو جائے گا۔ حنابلہ ایک روایت میں حنفیہ اور شافعیہ کے موافق ہیں، تو دوسری روایت میں دونوں چیزوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں، ایک شخص کا عقد کے طرفین کا ذمہ دار ہونا درست نہیں، البتہ اگر ثمن سے زیادہ قیمت دینے کی وجہ سے وکیل سے تہمت ختم ہو جائے تو خود سے بیع درست ہے، اس طرح کہ دوسرے کو وکیل بالبیع بنائے اور وہی خریدنے میں اصیل ہو، یا دوسرے کو خریدنے کا وکیل بنائے اور وہ خود موکل کو بیچنے والا ہو۔ یہ حنابلہ کا مسلک ہے، ان کے ہاں دو روایت ہیں، ایک روایت تو حنفیہ اور شافعیہ کے موافق ہیں، یعنی درست نہیں ہے، اور دوسرا معاملہ ہے کہ مالکیہ کی طرح ہے، یعنی کہ اگر تہمت ختم ہو جائے تو اس صورت میں معاملہ کر سکتے ہیں اور یہ عقد جو ہے وہ درست ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کسی چیز کی بیع کے وکیل کا مہنہ کی نقل کردہ روایت کے مطابق خود سے خریدنا درست نہیں۔ امام شافعی اور اصحاب رائے کا یہی مذہب ہے، وصی کا بھی یہی حکم ہے۔ امام مالک اور اوزاعی سے اس کا جواز منقول ہے۔ امام احمد کی دوسری روایت یہ ہے کہ دو شرطوں سے خریدنا جائز ہے، ایک یہ کہ بولی لگانے میں ثمن کی رقم سے زیادہ قیمت لگائے، دوسری یہ کہ ندا کا ذمہ دار دوسرا ہو۔ قاضی فرماتے ہیں، ندا کا ذمہ دار دوسرا ہونے کی شرط کے وجوب اور استحباب دونوں کا احتمال ہے، پہلا احتمال ان کے کلام سے قریب ہے، یعنی حنابلہ کے ہاں جواز کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو اس چیز کی جو بولی لگانے میں قیمت لگانا ہے ثمن، تو وہ اس کی عام بازاری قیمت سے زیادہ طے کرے تاکہ اس میں تہمت نہ رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خود بولی لگانے والا نہ ہو، ندا لگانے والا نہ ہو، بلکہ اگر اس کو خود خریدنا ہے تو وہ کسی اور کو وہاں بولی لگانے کے لیے اپنا وکیل بنائے اور پھر خود اس کے اندر خریدے۔ تو یہ دو شرطیں اگر پائی جائے گی تو حنابلہ کے نزدیک یہ بیع درست ہوگی۔ اب یہ جو ندا کا ذمہ دار دوسرا ہونے کی شرط واجب ہے یا مستحب، اس میں دونوں قول ہیں، دونوں احتمال ہیں، پہلا جو ہے وہ راجح ہے، یعنی ان کے یہاں یہ واجب ہے۔ ابو الخطاب رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں، دوسری شرط یہ ہے کہ بیچنے کا کسی کو ذمہ دار بنا دے اور خود خریداروں میں شامل ہو جائے۔ اگر یہ اشکال ہو کہ بیچنے کے لیے کسی اور کو دینا کیسے درست ہے، یہ توکیل ہے اور وکیل کو توکیل کا حق نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جن امور میں خود ذمہ دار نہ بن سکے
ان میں وکیل بنانا درست ہے، اور ندا میں عام طور پر اکثر لوگ خود ذمہ دار نہیں بنتے ہیں۔ یعنی یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ وکیل کسی اور کو وکیل کیسے بنا سکتا ہے؟ اس کو تو توکیل کا موکل بنانے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ اس کا جواب دیا ہے کہ وکیل جو کام از خود نہیں کر سکتا ہے، وہ کام گویا کرنے کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اس وقت وہ خود ذمہ داری نہیں ادا کر سکتا ہے، تو وہ اس کام کے لیے کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے۔ چونکہ یہاں بھی ندا لگانا ہے، بولی لگانا ہے، تو وہ عموماً عام طور پر جو خریدنے والا ہے وہ بولی نہیں لگاتا ہے، جو بیچنے والا ہے وہ لگاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اگر وہ وکیل بنا رہا ہے، توکیل کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اور اگر کسی انسان کو خریدنے کا وکیل بنائے اور وہ خود اسے بیچ دے تو اس روایت کے مطابق درست ہے، اس لیے کہ اس نے موکل کے بیع کے حکم کی بجا آوری کی ہے اور ثمن سے اس کا مقصد حاصل ہو گیا، تو یہ درست ہے۔ یہ اجنبی کے خریدنے کی طرح ہے۔ یعنی ایک انسان کو خریدنے کا وکیل بنایا کہ میرے لیے فلاں چیز خریدو، اور وہ خود جو ہے اس کو بیچ رہا، تو جس اوپر جو بتایا حنابلہ کا مسلک، اس کے مطابق یہ درست ہے، اس لیے کہ مقصد جو ہے وہ موکل کا جو بیچنے کا حکم ہے، وہ بیچنے کے حکم کی اس نے بجا آوری کی ہے، اس کی گویا اطاعت کی ہے، اس کے کام کے خلاف نہیں کیا ہے، لہذا یہ معاملہ درست ہے، اور ثمن سے اس کا مقصد حاصل ہو گیا، تو یہ درست ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اجنبی آدمی خریدے۔